نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ کسی کا سوال ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ مکان بنا رہے ہیں تو کمرے کے ساتھ جو اٹیچ باتھ روم ہے اس کو نہ بنائیں، کیونکہ باتھ روم کے اندر جن رہتے ہیں اور کمرے کے ساتھ اگر اٹیچ باتھ ہوگا تو وہاں سے جنات شیاطین جو ہیں وہ آپ کے بیڈ روم کے اندر آئیں گے۔ اور دوسری بات ساتھ انہوں نے یہ لکھی کہ بتانے والے نے یہ کہا کہ باتھ روم کے اندر جو کپڑے لٹکے ہوں تو وہ بھی لٹکانا چھوڑ دیں کہ اس کے اندر بھی شیاطین گھس جاتے ہیں، اور صابن جو باتھ روم کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے اوپر بھی جنات ہوتے ہیں، تو جب آپ باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ سوال خاصا طویل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک بندہ اس کا مکان ہی اگر 5 مرلے کا 4 مرلے کا ہوگا تو وہ بیچارہ جو ہے وہ اگر باتھ روم ساتھ نہیں ٹوائلٹ نہیں بناتا تو وہ اپنی ضرورت کو کیسے پورا کرے گا؟ دوسری بات یہ کہ جو لوگ رفع حاجت کے لیے کھلی جگہوں پر بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو کھلی جگہوں کے اوپر ویسے شیاطین پھر رہے ہوتے، تو وہ تو پھر سارے کے سارے ساتھ ہی آئیں روزانہ۔ دین کو اتنا مشکل نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دین کو اسی انداز سے سمجھنا چاہیے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں ملتا ہے۔ باتھ روم کے اندر کپڑے لٹکانا یا صابن کے ساتھ جنات کا ہونا یا کپڑوں میں جنات کا گھسنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر کافی دنوں تک واش روم کے اندر آپ کے کپڑے لٹکتے رہیں گے تو باتھ روم کے جو جراثیم ہوں گے، جرمز ہوں گے، وہ لازمی بات ہے کہ آپ کے کپڑے کے ساتھ لگ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر صابن نیچے گر گیا یا صابن کی جگہ صاف نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی جراثیم لگ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کمرے کے ساتھ اگر اٹیچ باتھ جو سوال ہے، اگر وہ ہم نہیں بنائیں گے تو کیا شیطان کمرے کے اندر نہیں گھسے گا؟ کمرے کے اندر جو افراد رہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے، تو جب بندے رہتے ہیں تو وہ شیطان ساتھ ہی رہتا ہے نا ان کے۔ واش روم کے اندر اس بات میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جنات شیاطین باتھ روموں کے اندر ہوتے ہیں، ٹوائلٹس میں ہوتے ہیں، تو کیا دروازہ بند کرنے سے وہ باہر نہیں نکلیں گے کہ آپ نے بیڈ روم کا دروازہ یا باتھ روم کا بند کر دیا تو آپ کے کمرے میں نہیں آئیں گے؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میری بہن اگر اس حد تک چیزوں کو محسوس کرنا شروع کر دو گی یا اپنے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دو گی جو پابندیاں شریعت نے نہیں لگائیں، تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے، تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، اور یہ وہ ایسے کام ہے جس پر انسان عمل نہیں کر سکتا۔ باتھ روم کے اندر جنات موجود ہیں تو دین کیا کہتا ہے؟ جب باتھ روم کے اندر جاؤ تو جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے کیا کرو؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب جتنے مرضی اندر جن بیٹھے ہوئے ہوں، جننیاں بیٹھی ہوئی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو حرف آخر ہو گیا، اب کوئی شک شبے کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو اللہ کے رسول کے فرمان کے اوپر اس کو تقویت دو، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات در حقیقت اللہ کی بات ہے۔ وہ اللہ جس نے شیاطین سے بچانا ہے، وہ اللہ جس نے ناپاک جنوں اور جننیوں سے بچانا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ باتھ روم میں داخل ہونا ہے تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیوں؟ بچانے والی ذات وہ ہے۔ تو جب داخل ہونے لگا ہے تو دعا بھی اسی کے نام کے ساتھ کر رہا ہے، بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں باتھ روم میں جانے لگا ہوں، ناپاک جنوں اور جننیوں سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ تو وہ اللہ
جس نے تجھے اور مجھے بچانا ہے، تجھے اور مجھے ہر قسم سے شر سے بچانا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مدد مانگ۔ جب میں اس اللہ سے مدد مانگوں تو پھر اندر داخل ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جن یا جننی جو اندر موجود ہے وہ مجھے تکلیف پہنچا دے؟ اپنے اوپر بے جا قسم کی وہ پابندی نہ لگاؤ جس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ دین اسلام کو اس انداز سے سمجھو جو طریقہ محمد رسول اللہ نے سکھایا، چاہے کھلی جگہ پر ہو، چاہے بند واش روم ٹوائلٹ کے اندر موجود ہو، جہاں بھی ہو، حکم یہ ہے اپنی حاجت پوری کرنی ہے، دعا پڑھو، باقی معاملہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ انشاءاللہ تمہاری ضرور حفاظت فرمائے گا۔ باقی صابن گر جائے تو جرمز لگ جائیں تو اس کو ٹیب کے نیچے رکھ کے دھو لو، بات ختم۔ کپڑے ہیں تو سمجھ آنے والی بات ہے کہ بہت دن زیادہ دیر تک اگر لٹکے رہیں تو اس کے اوپر جرمز لگیں گے، لہذا کپڑوں کو باہر کسی جگہ لٹکا دو، بات ختم۔ اپنے اوپر اس طرح کی پابندی نہ لگاؤ میری بہن کہ جو عمل بھی مشکل ہو جائے، اور پھر ذرا سے کوئی مسئلہ ہو تو پھر ہر وقت پریشانی کے اندر شاید میرے ساتھ کچھ ہو گیا، کچھ مسئلہ آ گیا، اپنے آپ کو تکلیفوں میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت کے مطابق، اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔